الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات کرام، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس، وہ متبرک نفوس قدسیہ کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صحبت اور معیت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ پاک نفوس پر مشتمل وہ جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی اشاعت اور فروغ کا ایک ذریعہ بنایا۔ ناظرین، قول صحابہ کرام، اللہ اکبر، وہ صحابہ جنہوں نے نزول وحی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، نزول وحی کا، نزول کلام الہی کا مشاہدہ صحابہ نے بڑے قریب سے کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیٹا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا ہے، ہر جگہ اسلام کو پھیلایا صحابہ کرام نے۔ وہ صحابہ کرام جو قیامت تک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے نور ہدایت لیا اور قیامت تک کے لیے خود نجوم ہدایت بن گئے۔ اور حاضرین، ایک بات اگر آپ، بڑی لطیف سی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جس طرح آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، بالکل اسی طرح صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، ادھر نبوت کا دروازہ بند اور حضور تشریف لے گئے وصال اقدس کے بعد صحابیت کا بھی دروازہ بند۔ وہ صحابہ کرام قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 20 مقامات پر ان کی شان بیان کی۔ کئی فرمایا صحابہ کرام کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ وہ صحابہ ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ کہیں فرمایا اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کافروں پر بڑی شدت کرنے والے، رحماء بینہم، جب آپس میں ملتے ہیں بڑا پیار کرنے والے۔ کہیں فرمایا انہی صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ کہیں فرمایا السابقون الاولون۔ اب آپ غور کرتے جائے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کس کس ٹائٹل سے یاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا محبوب کے ہاتھ پہ صحابہ نے ہاتھ رکھا، اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرے محبوب کے صحابہ ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، اگر ہم احادیث کو اٹھائیں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 20 کتابیں، سینکڑوں کتابیں بڑی پڑی ہے صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں۔ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجموعی اجتماعی ان کے فضائل بیان کیے، کہیں آقا نے فردن فردن نام لے لے کر اپنے صحابہ کی شان بیان کی، کہیں پر کسی صحابی کا ذکر اور ساتھ فضیلت۔ حضور نے فضائل بیان کی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے قیامت تک کے لیے، بہترین زمانہ. کہیں فرمایا میرے صحابہ نجوم ہدایت ہے. کہیں فرمایا اے لوگو اگر تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو صحابہ کی فضیلت کے گردے راہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. کہیں فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابی کو گالی نہ دینا. کہیں پہ فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنا. یہ تو آپ ہر صحابی جس نے حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے اس صحابی کا رتبہ ہے. حاضرین، تو جو تاجدار صحابہ ہو، جو افضل الصحابہ ہو، میری مراد تاجدار صداقت، رمز آشنائے مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاجدار صحابہ، وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر. ناظرین، نبیوں میں یہ بڑی خاص بات ہے، نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہے جن کی 4 پشتے نبی ہے. جناب یوسف علیہ السلام نبی، آپ کے بابا حضرت یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی. 4 نسلیں حضور کے ساتھ نبوت ملی ہے انہیں، 4 نسلیں نبی. یہ اعزاز انبیاء میں فقط جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ اعزاز فقط سیدنا صدیق اکبر کا ہے کہ ان کی 4 نسل صحابہ ہے. خود صحابی، باپ حضرت ابو قحافہ وہ بھی صحابی، بیٹا عبد الرحمن وہ صحابی، پوتا محمد بن عبد الرحمن وہ بھی صحابی. 4 نسل صحابی ہوئی ہے. یہ اعزاز فقط سیدنا صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. اور علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کی 32 آیات صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی. 32 آیات حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی. اور صحابہ کرام میں، دنیا صحابیت میں 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ اعزاز فقط صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کی صحابیت کی گواہی قرآن میں دی ہے. ورنہ کسی کی صحابیت کی گواہی محدث دیتے ہیں، کسی کی صحابیت کی گواہی مفسر دیتے ہیں. ہم محدث سے سنتی ہے، مفسر سے سنتی ہے، فلاں صحابی ہے، اولیاء بتاتی ہے فلاں صحابی ہے، تابع تابعین بتاتی ہے فلاں صحابی ہے، صحابی بتاتی ہے فلاں بھی صحابی ہے، نبی بتاتی ہے فلاں صحابی ہے. صدیق اکبر وہ صحابی ہے کہ جن کی صحابیت کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ ابو بکر صحابی ہے. کس قدر عظیم شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اگر آپ کے میں فضائل اور مناقب بیان کرتا رہوں تو ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، لامکاں پہ گئے، معراج پہ گئے، آپ نے جنت کی سیر فرمائی، جہنم کا مشاہدہ کیا. یہ سارے معاملات جب ہو گئے اور واپس آنے لگے تو فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا جب میں جاؤں گا سرزمین مکہ پر تو میری تصدیق کون کرے گا؟ اللہ اکبر. میں انہیں جب بتاؤں گا کہ میں نے رات کے مختصر حصے میں یہاں گیا، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے میں پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے، پھر لامکاں عرش، جب میں یہ ساری باتیں بتاؤں گا تو ابو بکر جبرائیل میری تصدیق کون کرے گا؟
تو حضرت جبریل امین نے جو جواب دیا، عرض کرتے یا رسول اللہ یصدقکا ابو بکر فہو صدیق، آقا اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ ابو بکر پیدا ہی اسی لیے کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کرے گی۔ اور یہی جب آقا علیہ السلام پورے عرب لے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آ کے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے مذاق بھی کی، ابو جہل پیش تھا، تو جس شخصیت نے سب سے پہلے تصدیق کا نعرہ بلند کیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بڑی خاص بات، ابو بکر اس وقت بھی صدیق تھے جب خود ابو بکر بھی نہ تھے، ابھی ابو بکر آئے نہیں دنیا میں، ابو بکر تب سے صدیق ہے۔ کتاب کا نام ارشاد الساری، علامہ قسطلانی نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر بیان کرتے ہیں آپ کے والد ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 4 سال ہے۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ 4 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کے والد ان کو لے کر گئے بت قدے میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عمر 4 سال ہے، دیکھا کہ جگہ جگہ یہاں بت پڑے، تو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ یہ تمہارے الہ ہے، یہ تمہارے معبود ہے، مسجود ہے، انہیں سجدہ کرو، ان کی عبادت کرو۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی ابا جان اگر آپ اجازت ہو تو میں کچھ باتیں کر لوں ان سے، آپ ذرا باہر چلیے میں ذرا ان سے باتیں کر لوں۔ کہا ہاں کیوں نہیں، یہ تمہارے خدا ہے، یہ الہ ہے، باتیں کرو۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر ایک بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو میرا خدا ہے، مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے، میرے بدن پہ لباس لی مجھے لباس دے۔ بت خاموش، بت نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا بھوکا ہوں کھانا کھلا، بے لباس ہوں لباس دے، بت خاموش ہے، جواب نہیں دیا بت نے۔ آپ نے فرمایا کہ لے، ایک پتھر پڑا تھا بت قدے میں اٹھا کے یوں مارا، فرمایا لے میں مارنے لگا ہوں اپنے آپ کو بچا، زور سے بت مارا، 4 سال عمر ہے، بت کا سر ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ آواز سنی تو باہر سے باپ اندر بھاگ آیا، کیا ہوا؟ دیکھا کہ وہ بت گرا پڑا۔ ابو بکر یہ کیا کیا؟ عرض کی ابا جان میں نے اس سے کھانا مانگا اس نے نہیں دیا، میں نے کپڑے مانگے نہیں دیے، میں نے اسے مارا، تو جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکا وہ مجھے کیا بچائے گا؟ جسے اپنے بچاؤ کی طاقت نہیں وہ میری کیا حفاظت کرے گا؟ باپ سختی کے ساتھ آپ کو بازو سے پکڑا گھر لے آئے، اور آپ کی ماں حضرت ام الخیر سے کہا کہ یہ بیٹے کی تربیت کر رہی ہو، میں اسے آج بت قدے لے گیا کہ ان بتوں کی تعظیم کر، عبادت کر، یہ اس نے بت کو مار کے اس کا سر توڑ دیا اور یہ بت کو جھکا نہیں۔ تو ام الخیر نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا ابو قحافہ اس پر ناراض نہ ہو، میں تجھے اس سے بنا جب بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا جب یہ بچہ ابھی میرے پیٹ میں تھا اور میں بت قدے جایا کرتی تھی بتوں کی عبادت کے لیے، تو میں جب جھکنے لگتی تو یہ میرے پیٹ میں سیدھا ہو جاتا، مجھے بت کے آگے یہ جھکنے نہ دیتا، میں پریشان ہو جاتی کہ میں اس بت کو عبادت کے لیے اس سے سجدہ کرنا چاہتی ہوں مگر یہ بچہ مجھے جھکنے کیوں نہیں دیتا۔ تو اچانک ہاتف خیبی سے آواز آتی، یا امت اللہ بالتحقیق، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی، اللہ اکبر، تیرے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہے، ایک ایسا عتیق بچہ آنے والا ہے جو بتوں کو جھکنے کے لیے نہیں آیا، یہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کا رفیق اور ساتھی بنا کر بھیجا۔ کس قدر شان بلند ہے، ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ رہے، بچپن حضور کے ساتھ ساتھ، جوانی حضور کے ساتھ ساتھ،
سفر میں ساتھ ساتھ، حضر میں ساتھ ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ اور میں آخر میں یہ صرف پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو باغ فدق کے معاملے کی اوڑ میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی توہین کرتے ہیں۔ کبھی دیکھ تو لے جناب صدیق اکبر لیٹے کہاں ہوئے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور نے اپنے پہلو میں لٹا رکھا۔ وہ صدیق اکبر جن کو مولا علی نے صدیق کہا، وہ صدیق اکبر جن کو امام حسن نے صدیق کہا علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے صدیق کہا، امام زین العابدین نے صدیق کہا، امام محمد باقر نے صدیق کہا، جن کو حضرت امام جعفر الصادق نے صدیق کہا، ہر امام انہیں صدیق کہتا ہے، اور ہر مسلمان کلمہ گو مومن بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔